اب ذرا سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سادات نے جس انداز سے اعلاء کلمت الحق کیا، یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں میرا خیال ہے کہ آج ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ جھکے، نہ ڈرے، نہ خوف محسوس کیا. جو حسنی حسینی سیدوں نے کام کیا ہے میرا خیال ہے وہ رہتی دنیا تک ایک نظیر ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو ایک حدیث مبارکہ کو دیکھیں پھر اس کے تناظر میں بات آگے کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ ہدایت پر رہے گی اگر دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے. سبحان اللہ. ایک تھا قرآن مجید اور دوسرا تھا سنت نبوی. اللہ. دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ ہدایت پر رہے گی اگر وہ دو چیزوں کو تھامے رکھے گی. ایک تھا قرآن اور دوسرا تھا اہل بیت. اللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سنت ایک نظریہ تھا اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل تھا. سبحان یعنی اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے تحت سنت کو لازم و ملزوم کیا، ویسے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی لازم و ملزوم کر کے سمجھا دیا کہ ہمیشہ آپ کو حق اور سچ اور آپ کو دین کا صحیح رنگ باقی جگہوں سے تو ملنے کے امکانات رہیں گے لیکن اہل بیت سے ہمیشہ کھرا اور سچا سودا ملے گا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حق کے ساتھ کنیکٹیویٹی میں جہاں قرآن کا کردار ہے وہاں اہل بیت جو ہیں وہ آپ کو سمجھ لیجئے مزید اس میں بوسٹر لگا دیں گے. بنیادی کردار. واہ. پھر اسلام کی جامعیت اور تمامیت، اس کے بارے میں اگر میں وہ روایت لے آؤں بڑی خوبصورت ہے. روایتیں تو ساری خوبصورت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر تو ایک یہودی آپ کو آ کر ملا کہ آپ کے قرآن کے بارے میں جو ایک آیت اندر ہی نازل ہوئے ہم تو بڑے حیران ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ گارنٹی صرف آپ کے مذہب کو دے دی گئی. یعنی جامع رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہے اور جامع دین اسلام بن کے آیا. اب اس دین کا جو کمال ہے یا اس دین کے تمام پہلو ہیں، ان کا جو عملی رنگ ہمیں نظر آیا وہ خلفائے راشدین کے تحت نظر آیا. یعنی خلفائے راشدین نے دین اسلام کی سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، وہ سارا رنگ دنیا کے سامنے رکھ دیا. سبحان. اور گویا کہ دین اسلام خلافت راشدہ کے دور میں ایک چمکتا دمکتا سورج تھا جس سے دنیا رہنمائی لے رہی. بے شک. تو اہل بیت اعظام نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے دین کی جامعیت، ہمارے دین کی کاملیت یہ اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب خلافت پر بیٹھنے والا بندہ ان تمام صفات کا حامل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جب صفات کھسکنے لگی اور خلافت راشدہ کے دور کے بعد ان میں ایک تنزل کا راستہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو پھر جب یزید درمیان میں آ گیا اور اس نے جس فسق و فجور، جس تعصب اور قبائلی نفرت کا مظاہرہ کیا اور جس کے تحت پھر واقعہ کربلا بھی ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں بہت آگے تک چلتی چلی گئیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا رنگ آگے تک نظر آیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سادات کو اللہ نے وہ جگر، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ صبر دیا ہے. چونکہ سادات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دم مبارک اور آپ کا جو ایک نسلی تسلسل ہے وہ چونکہ چل رہا تھا تو وہاں چونکہ طہارت کاملہ تھی تو طہارت کاملہ ہمیشہ علم خاص کو بھی ساتھ لاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے یہ علم کے بھی بہت بڑے پہاڑ تھے، عمل کے بڑے پہاڑ تھے. پھر ان کی رگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسد اللہ ہونے کا فائد، سبحان اللہ، نصرت بالرعب کا فائد وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہیں عدالتوں کے ذریعے، معاشرے کے ذریعے
اس اسلام کی جامعیت کے رنگ کو توڑ رہے ہیں جی۔ اور اسلام صرف مسجدوں میں اور گلی محلوں میں تو نظر آتا ہے جی۔ لیکن اسلام کا وہ جامع رنگ نظر نہیں آتا، تو یہ سمجھتے تھے کہ اس جامع رنگ کی ہم نمائندگی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا اس جگہ پر انہوں نے بڑا اعلائے کلمت الحق کیا، یعنی اعلائے کلمت الحق کرنے کی 3 جگہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ آپ اسلام کا جو نظام تقوی ہے ٹھیک ہے، اس کی نمائندگی کر کے دکھائیں، بالکل ٹھیک، وہ ائمہ اہل بیت کا ہر فرد بالکل کرتا صحیح، تھا۔ بالکل اس کے بعد دوسرا تھا نفس شیطان اور دنیا کے جنجال سے بندہ بچ کے دکھائے، اس کے بھی وہ بڑے ماہر تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ اسلام جہاں سرکاری طور پر، سیاسی طور پر اور مجاہدانہ اعتبار سے کمزور پڑ رہا ہے، تو ان جگہوں پر بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب میں جو بات اس میں سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ جو حسنی رنگ ہے خاص طور پر، دیکھیں حسینی رنگ کا تو یہ خاصہ رہا نا، ٹھیک ہے، کہ کربلا میں جس انداز سے حق کا جو پیغام بلند ہوا ہے، لیکن حسنی رنگ میں جو یہ پیغام بلند ہو رہا ہے، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ایسا رنگ جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آیا، خاص طور پہ جو ہے وہ اپنا نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نظر آتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو جو جو صلاحیتیں وہب کی ہوئی ہیں اسی کے اعتبار سے ان کا دائرہ اور ذمہ داری بھی بتائی جاتی ہے۔ جہاں اخفاء چل رہا ہے وہاں یہ جذبہ تیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں بالکل جذبہ ظاہر ہو رہا ہے وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور تائیدات چل رہی ہیں۔ تو پھر نفس زکیہ نے جب دیکھا کہ اموی سلطنت آخری مراحل طے کر رہی ہے، پھر عباسیوں کی بھی جب تشکیل نو کا مرحلہ طے ہو رہا ہے، اس وقت بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوہ نہیں ہو رہی، تو اس وقت انہوں نے سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کے مطابق کہ میں امانت دار ہوں، میں امین ہوں، مجھے اس کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعلائے کلمت اللہ